الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه متاب. صدق الله العظيم. والذین ينقضون، نقض ينقض توڑنا کاٹنا، عہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط بنانے کے بعد، میثاق مضبوط عہد کو کہا جاتا ہے میثاق سے، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، قطع یقطع یہ بھی کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا، بھی ان یوصل، کہ جس کو جوڑا جائے، وصل یصل جوڑنا، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین پر، اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے ہے، اللعنت، لعنت، ولہم، اور انہی کے لیے ہے، سوء الدار، آخرت کا برا ٹھکانہ، برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ یہ دیکھا جائے تو قرآن پاک باقاعدہ طور پر انسان کو ایک سب کچھ واضح کر کے بتاتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو قرآن کے میزان میں ڈال کر تول سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں۔ اوپر کل کی آیتوں میں، کل جو پڑھا ہم نے، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانیاں اور علامات بتا دی، اور ان میں کیا تھا کہ ان میں اللہ کے عہد کو پورا کرنے والی بات تھی کہ وہ اللہ کے عہد کو یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، ایسا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو توڑتے نہیں ہے۔ عہد سے مراد وہ عہد الستو بھی ہے، اور وہ تمام عہد جو اللہ کے حکم کی فرمان برداری کا ہم نے کیا وہ سارے مراد ہیں، اور جو عام معاہدات ہیں ان کو بھی نہیں توڑتے، وہ تو ایمان والوں کی نشانی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو اور میثاق کو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اوپر ایمان والوں کی صفات بیان کی، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا ان کو جوڑے رکھتے ہیں، اور یہاں کہا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیز کو جوڑے رکھنے کی اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اوپر تو کہا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور سوء حساب سے کا خوف ہے ان کو. لیکن یہاں لا یخشون نہیں کہا بلکہ یفسدون فی الارض، اس کے نتیجے کو بتا دیا کہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. ظاہر ہے کہ رشتہ داریاں توڑی جائیں، عہد معاہدے کی پابندی پاسداری نہ کی جائے تو زمین میں یہی فساد ہے، اور اسی طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ساری بے چینی بے سکونی اسی وجہ سے ہوتی ہے، سارے لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اوپر والوں کا، ایمان والوں کا بدلہ بتا دیا. لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، یہ ان کا بدلہ بتا دیا. اور ان کا بدلہ جو ان کی پابندی نہیں کرتے ان کا یہ بتایا گیا کہ اولئک لہم اللعنہ، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے. لعنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے برا ٹھکانہ ہے ان کا، سوء برا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ لعنت بھی ان کے اوپر، برا انجام بھی ان کا، تو پھر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خوشحال زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے وسعت دیتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. قدر یقدر کے معنی اندازے سے دینا، تو وسعت کے مقابلے میں تو اندازے سے دینا مطلب تنگ کر دینا، کم دینا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے. لیکن کیا ہے کہ یہ تو اسی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اسی میں مگن ہو کر پھر مستیوں میں اور بھی آگے نکل آتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت پھر نہیں ہے، پھر پکڑے جاتے ہیں بری طرح. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرحہ یفرحو خوش ہونا، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی میں مگن ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا متاع مگر تھوڑا سا سامان. متاع ان میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، تھوڑا سا سامان ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو بس تھوڑا سا ایک سامان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تھوڑے سے سامان میں سے اگر کسی کو کچھ زیادہ دے دیا گیا، ان کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ دے دیا گیا، تو اس پہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ جس کے پاس کم ہے وہ بھی قبر کی طرف چلا گیا، جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی قبر کی طرف چلا گیا، لے کے کچھ بھی ساتھ نہیں جاتے. تو یہ دنیا کی زندگی ایک چند روزہ زندگی ہے، اور اس کا ساز و سامان، اس کی عیش و عشرت، یہ تھوڑا سا معمولی ایک متاع ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ اس کے اوپر، یعنی رسول کے اوپر، آیتن کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے. یعنی ان کے مطالبات میں سے جیسے سابقہ انبیاء علیہم السلام سے ان کی امت جو نہ ماننے والی تھی یہ مطالبہ کرتی تھی کہ فلاں قسم کا معجزہ لے کر آؤ، اپنے مرضی کا فرمائشی معجزے مانگتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا فرمائشی کوئی معجزہ ان کے اوپر کیوں نہیں آتا. تو ان کے مختلف جوابات مختلف موقعوں پر آتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ لانا کسی نبی کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اور معجزہ یہ اللہ دیتا چاہتا ہے دیتا ہے، نہیں دینا چاہتا نہیں دیتا، جیسا دینا چاہے ویسے دیتا ہے، آپ کی مرضی کا میری مرضی کا نہیں ہوتا. اور یہ ہے کہ یہ معجزہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. حالانکہ معجزے تو بہت سارے دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان معجزوں کے اوپر یقین نہیں، بلکہ اپنے فرمائشی معجزے ان کے آتے ہیں. ان کا جواب تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. تو قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دے. اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی یہ معجزہ مانگنا ان کا، مانگتے جائیں، یہ تو ویسے بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. تو یہاں نسبت گمراہ کرنے کی اللہ کی طرف ہو گئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے راہ سے
بھٹکا دیتا ہے. لیکن یہاں ایک بات تو صوفیاء کرام کی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بس اللہ کی مرضی ہے جس کو گمراہ کر دیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کے کاموں میں دخل دینے والے. لیکن دوسری آیات اور قرآنی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ گمراہ بھی ان لوگوں کو کرتا ہے جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے گمراہ رہنے کا، جو راہ پانا چاہتے ہی نہیں ہے، جو راستے پہ آنا چاہتے ہی نہیں ہے، پھر ان کو اللہ گمراہی کی حالت ہی میں موت دے دیتا ہے پھر ان کو. تو اللہ وَيَهْدِي، دیکھو آگے اس میں جواب کا اشارہ بھی آ کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. گویا کہ ان لوگوں میں رجوع کا مادہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو گمراہ کرتا ہے. جو رجوع کی امید رکھتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ کی طرف، اس کو پھر اللہ راستہ دکھاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اناب ینیب، انابتن کے معنی جھکنے کے آتے ہیں، یعنی مائل ہونا، اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی ماننا. الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ، من اناب کی آگے تشریح ہے کہ من اناب وہ کون کس قسم کے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کی یاد سے ان کے دل مطمئن ہو جائے. وہ اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں اللہ کی یاد سے. تکلیف بھی آئے تب بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، خوشحالی آئے تب بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کے دل میں اللہ، جس کے دل میں اللہ رہے تو وہاں اطمینان ہی ہوتا ہے، وہاں پریشانیاں پھر نہیں آتی. ساری خرابیاں تو اسی میں ہیں کہ دل میں اللہ کو نہیں رکھا ہے ہم نے، تو پھر پریشانیاں بہت سارے قسم کی آ جاتی ہیں. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے. اور پھر قاعدہ قانون بتا دیا، الا، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان، اطمینان کے معنی دلوں کو آرام اور سکون ملتا ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الذین آمنوا، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے دکھایا ہے. تو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم. تاب یتیب، تیبن کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو دل کو بھائے، جو پسند آئے، دل کو خوش کرے. کیا ہے وہ نکاح کیا ہے اس میں آتا ہے نا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، کیا ہے وہ آیت پوری؟ ہاں آیت میں ہے کہ طوبہ کا لفظ، اس میں طیب کا لفظ آتا ہے. ہاں فَإِن طِبْتُمْ کا بھی ہے. تو بہرحال طوبہ، طیب کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے. طاب یتیب طیبن، پھر اسی کا اس میں تفضیل آتا ہے اطیب، اطیب جس کا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو. طوبہ اس کی مؤنث ہے، تو طوبہ ہو اس کے لیے. تو یہ خوشخبری کے معنی میں بھی آتا ہے اور خوشحالی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو خوشحالی ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ خوشحالی ہے. وحسن مآب، اور اچھا انجام ہے ان کا. مآب، آب کے معنی میں بھی انجام کے معنی میں آئے گا. وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے تجھے بھیجا فی امت، ایسی امت میں کہ قد خلت من قبلہا امم، کہ اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں. کیوں بھیجا؟ یعنی کوئی آپ اکیلے اس امت میں نہیں بھیجے گئے، اس جیسی امتیں اور بھی پہلے گزر چکی ہیں. تو ان کا، نبی کا جو کام ہے وہ ان تک پہنچانا ہے، ان کو کر کے بتانا ہے. لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں، آپ پڑھ کر سنائیں. تلاوتاً کے معنی پڑھ کے سنانا.
علیہم ان کے اوپر، الذی اوحینا الیک اس چیز کو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی جو قرآن ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں آپ اس کو ان تک پہنچا دیں، تلاوت کریں ان کے سامنے۔ وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں بہت بڑے رحم کرنے والے کا۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے، اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن ناقدری کرتے ہیں اس کی، اور اس رحمان کی ناقدری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ قل هو ربی، آپ کہہ دیجئے، یہ مانے نہ مانے آپ کہہ دیجئے ان سے، هو ربی، وہ میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ تم مانو نہ مانو، مخالفت میں اترو، جو بھی کرو، تم اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے اب توکل کس کے اوپر کیا؟ اسی رب کے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، رجوع اسی کی طرف ہے۔ تاب یتوب توبتاً، توبہ کے معنی بھی رجوع کرنے کے آتے ہیں، متاب مصدر یا مصدر میمی اس کو کہہ دیں، لوٹ کے جانے کی، یا ظرف اس کو مانے، لوٹ کے جانے کی جگہ اسی کی طرف ہے، لوٹ کے جانا اسی کی طرف ہے۔ وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک، کوئی کرے ساتھی درجہ۔